کہ بچپن کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک آدمی کا خلاف شریعت، خلاف پیغمبر، خلاف سنت وضو برداشت نہیں کیا تو پھر اتنے بڑے ذلیل خبیث ترین کو تخت کے اوپر بیٹھ کر کے جو حضور کی شریعت کا حلیہ بگاڑنا جا رہا تھا، حضور کے شریعت مطہرہ کے اصول، قاعدے اور ضابطے بگاڑنے جا رہا تھا، اس کو امام حسین کیسے برداشت کرتے؟ حضرات گرامی قدر، یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جو منگل کے دن 10 تاریخ آ رہی ہے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 رفقا کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرما چکے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم ترین شہادت ہے اور یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کی عظمت کا کیا کہنا، یہ تو دنیا کا ہر آدمی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ جس نے پرورش مصطفیٰ کریم کی گود میں پائی ہو، جس کو لوریاں فاطمہ زہرا نے دی ہو، جسے علم مولائے کائنات نے دیا ہو، اور جن کی پرورش نبوت کے ہاتھوں ہوئی ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ آپ دیکھیے حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور شخصیت کے اعتبار سے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت سے لوگ حسب و نسب کے اعتبار سے تو افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی شخصیت کے اوپر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کی شخصیت اس طرح کی کوئی بہت اونچی اور بہت زیادہ پرکشش نہیں ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ ان سے اعراض کر دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بے مثل و بے مثال ہیں، اور خود ان کی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کے اوپر بے نظیر بھی ہیں، بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، اور ان کے زمانے کے اعتبار سے وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بھی تھے۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے کہ لا یساوی ہے ولا یسامی، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روئے زمین پر علی وجہ الارض، روئے زمین پر ان کی طرح کوئی نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس زمانے کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ زمانہ وہ خیر القرون تھا، وہ ایسا دور تھا، وہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابہ میں بھی فقہا موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں اور مجتہدین موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، ان میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا یا حضرت امام حسین کی طرح ان کے اندر بھی موجود تھا تو باقی کون موجود ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ ذرا دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا چہرہ کئی بار، جن کے چہرہ چوما ہو، جن کی گردن چومی ہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خاطر خطبہ چھوڑ دیا ہو، آپ دیکھیں کہ خطبہ چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ شریعت مطہرہ کا شعار ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تو آپ ایمانداری سے آپ خود بتائیں کہ شریعت مطہرہ نے اس کی کتنی زیادہ پابندی دی ہے خطبے کی، جہاں ہل نہیں سکتا انسان، جہاں حرکت نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، اٹھنے بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعے کے دن صحابہ کے مجمع میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں یہ حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ دونوں حضرات دروازے سے تشریف لائے تو ان کے بچپن کا دور تھا، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں،
پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، جیسے بچوں کا ایک سسٹم اور ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، عین خطبے کی حالت میں دیکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور وہاں سے دروازے کے اوپر تشریف لے گئے۔ حضرات حسنین کریمین کو اٹھایا ہے، لا کر کے ممبر پہ بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوگی، اور خدائے قدوس کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ان کے ساتھ محبت تھی۔ میں اتنی بات عرض کروں کہ اتنی شان والے، اور پھر جہاں تک علم کا تعلق ہے اور جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے علم کا، عمل کا، زہد کا، تقوی کا، طہارت کا عالم ہے، تو میں آپ سے اتنی بات عرض کروں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے۔ اور یہ بات آپ نے کئی مرتبہ کئی خطبہ کی زبانی سنی ہوگی۔ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر کے وضو کیا، لیکن ان کا وضو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کی شریعت وہ شریعت ہے۔ یہاں وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا، نماز کا طریقہ بتایا گیا، مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا گیا، مسجد سے جانے کا طریقہ بتایا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بتایا، کچھ لوگ اسی کے اوپر بس کر دیتے ہیں، نہیں، اسے آگے بھی بتایا گیا۔ میدان جہاد میں جانا بتایا گیا ہے، ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹنا بتایا گیا ہے، میدان کارزار کے اندر کھڑا ہونا بتایا گیا ہے، حکومت و سیاست کرنا بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ کر کے اور جم کر کے دوسروں کا مقابلہ کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ تو ہیں، داڑھی سفید ہے، لیکن ان کا وضو حضور کی سنت اور حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب ان کی اصلاح بھی کرنی تھی، اور اصلاح کا نرالا طریقہ انہوں نے نکالا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن نے ان سے جا کر کے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں، اور بڑے کہتے ہیں کہ چھوٹے کا صحیح نہیں، اب ہم دونوں وضو کرتے ہیں، اور آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم میں سے کس کا وضو حضور کی سنت اور حضور کی شریعت کے مطابق ہے۔ جب شہزادوں نے وضو کیا، اب جب وہ بندہ وضو کرے کہ جسے وضو کا طریقہ شیر خدا نے سکھایا ہو، جب وہ وضو کرے کہ جسے طریقہ حضرت فاطمہ زہرا نے سکھایا ہو، تو کیا کمی رہ سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے وضو سیکھا تھا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھ کر کے سیکھا ہے یا علماء سے سن کر کے سیکھا ہے، انہوں نے تو آقا کریم علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر کے وضو کا طریقہ سیکھا تھا۔ اب ان کے وضو کے اندر کیا کمی رہ سکتی تھی؟ جب وضو کیا دونوں نے، وضو کرنے کے بعد اس کے بعد بڑے میاں نے یہ کہا کہ میں بات سمجھ گیا ہوں، آپ کا وضو غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا وضو تو سنت و شریعت کے مطابق ہے، وضو میرا غلط تھا، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں ساری زندگی آپ میرا وضو حضور کی سنت و شریعت کے مطابق ہوگا۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک آدمی کا خلاف شریعت، خلاف پیغمبر، خلاف سنت وضو برداشت نہیں کیا، تو پھر اتنے بڑے ذلیل خبیث ترین کو تخت کے اوپر بیٹھ کر کے جو حضور کی شریعت کا حلیہ بگاڑنا جا رہا تھا، حضور کے شریعت مطہرہ کے اصول، قاعدے اور ضابطے بگاڑنے جا رہا تھا، اس کو امام حسین کیسے برداشت کرتے؟